الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزکریا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، ان کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ نادا ربہ، جس وقت پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے، فردا، اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، وانت خیر الوارثین، آپ سب سے بہترین وارث ہیں۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی ان کی دعا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے درست کر دی اس کے لیے اس کی بیوی، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، كَانُوا يُسَارِعُونَ، تھے جلدی کرتے، فی الخیرات، اچھے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغباً، شوق کرتے ہوئے، ورہباً، اور ڈرتے ہوئے، شوق اور رغبت کے ساتھ وہ ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا، اور وہ تھے ہمارے سامنے، خاشعین، عاجزی کرنے والے، یہ تھے وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ والتی، اور اس عورت کا بھی ذکر کیجئے، احصنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، بس پھونکی ہم نے اس کے بدن میں اپنی طرف سے روح، فنفخنا فیہا، بس پھونکی ہم نے اس میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اس کو، وابنہا، اور اس کے فرزند کو، اس کے بیٹے کو، آیہ، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم، بے شک یہ لوگ ہیں تمہارا گروہ، یہ لوگ تمہارا گروہ ہیں، امۃ واحدہ، ایک ہی گروہ، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے معاملہ آپس میں، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سبھی کے سبھی ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے، جتنے بھی ہیں سب لوٹ کر ہماری طرف آنے والے ہیں۔ ایک آیت اور، فَمَن يَعْمَلْ، پس جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات، اچھے کاموں کا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلا کفران، پس ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی محنت کی، اس نے جو محنت کی، ایمان لایا، نیک اعمال کی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، جو بھی عمل کرتا ہے ہم اسے لکھتے ہیں، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو اس پر اجر ملے گا، بدلہ اس کو ملے گا۔ سورۃ الانبیاء، درس نمبر 16۔ سبق عنوان واقعات انبیاء کرام، اور اس سلسلے میں اب حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں عقیدہ توحید پر انبیاء کرام کا اجماع بیان کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ربط واقعات انبیاء چل رہے تھے، اس سلسلے میں یہ 9واں قصہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ 8 قصے پہلے آپ نے پڑھ لیا، تو اس قصہ سے بھی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے، بیان فرمائیے ان کے سامنے، جس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ مجھے لاوارث نہ چھوڑ، تو سب وارثوں سے بڑا وارث ہے، بہتر وارث ہے۔ ظاہری وراثت تو سب ختم ہو جاتی ہے، ظاہری وارث تو ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے جو حقیقی وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، تفسیر آپ نے سورہ مریم میں اس کی پڑھ لی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا علاقہ تھا شام۔ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا حنہ بنت فاقوس، دوسری تھی عیشاء بنت فاقوس۔ حنہ یہ حضرت عمران جو اللہ کے نیک ولی تھے ان کے نکاح میں تھیں، یہ مسجد اقصی کے خطیب تھے، امام تھے، بہت نیک آدمی تھے حضرت عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا، اس کا نام تھا ہارون۔ جوانی میں فوت ہو گیا، بڑے اس کے تذکرے ہوتے تھے ہارون کے، بڑا نیک سالک پرسا جوان تھا، لیکن فوت ہو گیا، اب ان کی اولاد کوئی نہ رہی۔ حضرت حنہ نے دعا کی، اللہ مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے بجائے لڑکی دے دی۔ سورہ آل عمران میں بھی تفصیلاً آپ نے اس کو پڑھا۔ لڑکی کون سی تھی؟ حضرت مریم جو عیسیٰ کی والدہ بنی۔ دوسری بہن تھی عیشاء بنت فاقوس، ان کا نکاح ہوا تھا زکریا علیہ السلام کے ساتھ۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال تھی جب نکاح ہوا۔ شادی کے بعد 95 سال گزر گئے، حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو گئی، بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 99 سال بھی لکھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ وارث عطا فرما، نیکی کا کام تاکہ بعد میں بھی میرے بعد بھی چلتا رہے، جو دینی کام میں کر رہا ہوں میرا وارث وہ بھی یہی کام آگے کرتا رہے، سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ پھر حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم پھل دیکھتے کہ اللہ دینے والے، اللہ نے پھل دے دیے ان کو، کمرے میں بند ہیں، تو اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ پھر تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، تو پھر زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت کیا ہوگی؟ فرمایا آپ اشارہ کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ ابھی سورہ مریم میں سارا گزرا ہے واقعہ، پورا وہ ذہن میں رکھیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، جس کے یہاں اولاد نہ ہو اس دعا کو کثرت سے پڑھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کثرت کے ساتھ۔
اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، آپ سب سے بہتر وارث ہیں، اولاد دیجیے مجھے۔ یہاں پر وارث سے مراد کیا ہے کہ میرا وارث بنے، وراثت علمی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ ہے، اور ان کے لیے جو بانجھ تھی ان کی بھی اصلاح کر دی، ان کے بانجھ پن کو دور کر کے بچہ جننے کی صلاحیت پیدا کر دی، اصلاح کی ان کی بیوی کی، مطلب یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کی ہم نے اصلاح کر دی کہ ناقابل تھی جو پہلے بچہ جننے کے اب قابل ہوگی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ان کی اصلاح کی، ان کے اخلاق کو عمدہ اور اعلیٰ بنا دیا۔ سبھی انبیاء کرام نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے، بڑی امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی پکارتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے، بڑی نیاز مندی کرتے تھے۔ لہذا سب کو رحمت خداوندی میں داخل ہونے کا شوق ہے، جس کو بھی اس کو چاہیے رغبت اور رہبت کے ساتھ ہمیں پکارے، ہم دیں گے، ہم عطا کریں گے، رغبت رکھے، رہبت رکھے، شوق رکھے۔ تو حضرت زکریا کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ وراثت سے مراد کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے، وراثت سے مراد دینی وراثت ہے، علمی وراثت ہے۔ یہ سورہ مریم میں اس پر بحث کر چکا ہوں کہ جیسے مرزا قادیانی کو یہاں سے دھوکہ لگا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، حضرت زکریا نے کہا جی میرا وارث ہو، تو یاد رکھیے یہاں پر وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں، وراثت علمی مراد ہے کہ میرے علم کا وارث ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نبیوں کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ہم دعا مانگتے تو الگ بات تھی، نبی جو دعا مانگ رہا ہے تو وارث مانگ رہا ہے۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، کتنے بینک بھرے ہوئے تھے، کتنے خزانے تھے کہ ان کو فکر لگ گئی تھی کہ میرے بعد کوئی کھا نہ جائے اس کو۔ کیا تھا، صبح جاتے آ رہا پیشہ لے کر تھوڑا سا کام کرتے، بس اتنا ہوتا گزارا کر لیتے۔ اس کی فکر لگ گئی کہ میری وراثت، جو میرے پلاٹ ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں اور کوٹھیاں کاریں ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر کیا وہ مال کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس کو فکر لگ گئی کہ میرے بعد میرا وارث ہو ورنہ لوگ میرا مال کھا جائیں گے؟ میرا جھوٹ بولا مرزا قادیانی لعنتی انسان نے۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی مال کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ کتنا مال تھا زکریا علیہ السلام کے ساتھ؟ مسلم شریف میں نے کہا عبد النجار، ترخان تھے وہ، تھوڑا سا کام کرتے بس چلو بھائی اپنی ضرورت پوری ہوگی۔ بعض کا تو گھر میں ہوتا کچھ نہیں، مہمان کو کھلانے کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہے سورہ مریم میں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اگر مال کی وراثت مراد ہوتی تو زکریا علیہ السلام کی وراثت کو مل سکتی، یعقوب علیہ السلام کی آل کی وراثت سے کیا مراد؟ ارے یعقوب کی اولاد کی وراثت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو ملنی تھی۔ تو معلوم یہی ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، علمی خاندان تھا، تو اس علمی گھرانے کا یہ وارث بنے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو ورنہ تو ایسی ہو گیا یا اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے، اور اگر ایک آدمی بٹ ہے تو کہتے سارے بٹوں کا وارث بنے، پٹھان ہے تو اللہ مجھے بیٹا دے سارے پٹھانوں کا وارث بنے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سارے پٹھانوں کی جائیداد سے اس کو بھی ملے گا؟ پھر ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو جس کا بیٹا ہے اسی کا وارث بنے گا، باقیوں کا کیسے بنے؟ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ رسالت کی وراثت، دین کی وراثت، شریعت کی وراثت، یہ مراد ہے۔ اور یہ دعا کس موقع پر کی؟ جب حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کرتے تھے، ابھی حضرت مریم بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر پھل دیکھتے، کدھر سے آئی ہے؟ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ بند کمرے میں تالا لگا ہوا ہے، کوئی راستہ بھی نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، مریم نے یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو کرامت ہے، یہ اولیاء کرام کی کرامت ہوتی ہے، انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے۔ وہیں پر حضرت زکریا نے پھر دعا کی
ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اگرچہ میری عمر تو نہیں ہے اولاد کی، وامرأتی عاقرہ، بیوی بھی بانجھ ہے، مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، جبرائیل خوشخبری لے آئے۔ اب تعجب ہو گیا، انا یکون لی غلام، کیسے بچہ ہوگا؟ یعنی مطلب یہ کہ میں ٹھیک کر دیا جاؤں گا، جوان کیا جاؤں گا، میں اور میری بیوی۔ اللہ تو قادر ہے نا دوبارہ جوان کر دے، جنت میں اللہ دوبارہ جوان نہیں کر دے گا سب کو۔ یہاں پر کوئی بوڑھا بھی مرا 100 120 سال کا، 200 سال، 300 سال، 900 سال، جنت میں وہ جوان ہوگا، جوانی کی عمر ہوگی۔ تو اللہ دنیا میں بھی تو جوان کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو حضرت زکریا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ جوان کیا جاؤں گا پھر لڑکا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسے ہی ہوگا، اسی عمر میں ہوگا، یوں ہی ہوگا۔ واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تحقیق میں نے تجھے پیدا کیے اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ کو پیدا کیا، تو آپ کا بیٹا بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل۔ سورہ مریم کے اندر تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی، پھر بتا دیا کہ علامت کیا ہوگی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 راتوں تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشارہ کر سکیں گے۔ یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، جانشین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ تو لہذا میں نے عرض کیا کہ یہ دعا جس کے ہاں بیٹا نہ ہو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ باقی اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، باقی علاج ضرور کیجیے، اسباب ضرور اختیار کیجیے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں ہی دے، بیٹے بیٹیاں دونوں ہی دے، اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے، کون پوچھنے والے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی محبوب ترین بیوی تھی، بڑی خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے نہیں دی۔ اللہ کے حکمت اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء کی بیوی ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی شخصیت کی بیوی ہے، مقدر میں نہیں تھا، نہیں تو عائشہ کی خواہش تھی لیکن اللہ نے نہیں دی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر جو اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے ان کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی مختلف روایات آتی ہیں نا، بعض کا لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا یوں ہوا یوں ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی خالہ لگتی تھی، اس لیے یہ ساری روایات ہیں۔ تو فرمانے لگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بچہ دیتا تو میں بھی خوشی کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا بھانجا ہے، یہ تیرا ہی ہے، اسی کو بیٹا بنا لو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیٹا بنا لیا۔ ان کی نسبت سے حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، انہی کی نسبت سے۔ ویسے بندے حیران ہوتے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، کنیت کے در سے آ گئی، تو ام عبداللہ اسی لیے کہلائیں، بانجا ہے اصل میں۔ تو کنیت رکھنا یہ مسنون عمل ہے، صحابہ اکرام میں، تابعین میں، یہ محدثین میں یہ رواج چلتا تھا، اب جا کر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اولاد دے دی، اور ان کی اور صفات بھی ذکر کی۔ نیکی کے کاموں میں سبقت لینے والے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تھے جلدی کرنے والے نیک کاموں میں۔ فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ میں فرمایا نا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، پہلے کرنا چاہیے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس میں پہل کیجیے۔ صدقے کا موقع آیا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں پہل کروں۔ نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھیے۔
مارے چلو پہلے تڑکا لگا لوں، پہلے یہ کر لوں، پہلے وہ کر لوں، پھر پڑھو کرتے کرتے وقت ہی نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی وقت ہو گیا خواتین کو نماز پڑھ لینی چاہیے، کوئی آپ کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وقت داخل ہو گیا نماز پڑھ لیجیے۔ عام طور پر جو غلط فہمی ہوتی ہے خواتین میں کہ مسجد میں جماعت ہوگی تو بعد میں ہم نماز پڑھیں گے تب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ جھوٹ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا آپ اپنی نماز پڑھ لیجیے، بس وقت کا یقین ہونا چاہیے کہ وقت داخل ہو گیا، اول وقت میں پڑھ، باقی کاموں سے پہلے اس کو رکھیں، سبقت کریں، اس میں ذکر و اذکار ہیں، معمولات ہیں جتنے بھی، اس میں سبقت کریں۔ تو یہ نیکی کے کام میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، میرے پاس اتنی نیکیاں ہو جائیں۔ میرے پاس صحابہ کرام کا جو وفد اللہ کے نبی کے پاس غریب صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، باقی معمولات ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام وہ زیادہ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال ہے تو نیکی میں آگے بڑھ گئے ہم سے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو کس چیز کی فکر تھی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں۔ اب ہم الٹا چلنے لگے، ہم دنیا کے کام میں فکر کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں مال کمانے میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، لیکن یاد رکھیے یہ چیز اختیاری نہیں ہوتی، تو غیر اختیاری ہے، اختیاری تھوڑی ہے۔ محنت بندہ اپنی کرے گا، لیکن مال اللہ اس کی قسمت اور مقدر کے مطابق ہی دے گا۔ ایک آدمی کہ میں جتنی زیادہ محنت کروں اتنا مال ملے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قسمت اور مقدر کے مطابق۔ ہاں محنت بھی ہے لیکن آگے ملنا مقدر کے مطابق، ورنہ آپ دیکھیں فیکٹری کا مالک کیا کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے نا کرسی پہ، دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے منشی بھی ہو رہے، کام والے وہ بیٹھا کچھ بھی نہیں کرتا، محنت مزدور کر رہے 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، پرزے کی طرح وہ چل رہے، ورنہ مال تو اس مزدور کے پاس اس مالک سے زیادہ ہونا چاہیے، محنت زیادہ وہ کر رہے۔ تو آگے تذکرہ کیا اس سلسلے کا 10واں قصہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کا، یہ 10واں قصہ، اور اس میں ربط بھی بڑا زبردست ہے۔ حضرت زکریہ کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور مریم کا واقعہ بیان کیا، بہت گہری مناسبت اور ربط ہے، بہت دلچسپ ربط بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے درمیان آپس میں رشتہ داری تھی، لیکن جو گہری بات ہے نا وہ یہ، توجہ ہے آپ کی، حضرت زکریہ اور ان کی اہلیہ دونوں بوڑھے تھے، اللہ نے ان کو اولاد دے دی، بچہ پیدا ہو گیا، اور ادھر حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے دیا، تو یہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہو جانا اتنا عجیب نہیں جتنا بغیر شوہر کی اولاد کا ہونا عجیب ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت مریم کا قصہ بیان کیجئے، اس عورت کا قصہ بیان کیجئے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، جس کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے خاص روح پھونکی، ہم نے اس کے گریبان میں خاص روح پھونکی، وہ واسطہ جبرائیل، جس سے حاملہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پھونک مارنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ٹھہرا دیے، اور بغیر خامن کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ فرمایا ہم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی بنایا ہے۔ اس کمال قدرت کو دیکھ کر سبھی کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر شوہر کے کماری کو بھی بیٹا دینے پر قادر۔ تو تفصیلی قصے اس کا بھی سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں آپ نے پورا تفصیل کے ساتھ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا ہے کہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، کہاں غسل کرنے گئی تھی، تو یہ واقعہ جیسے باہر نکلی، اشارہ دے دیتا ہوں، آگے ایک مرد کو دیکھا، گھبرا گئی، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے، چلا جا یہاں سے۔ انہوں سمجھو کہ انسان کھڑے، ارے جبریل نے فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں تھے،
تو فرمانے لگے بی بی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، کیا آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دے دوں، تیرے بدن میں پھونک ماروں، بچہ پیدا ہوگا۔ کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، باغیہ بھی میں نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، سورہ آل عمران، اسی طرح اللہ چاہتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا سم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی کائنات والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے کیا بنایا؟ نشانی، آیا، نشانی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہجرت کے 9ویں سال رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، تفصیلی ان کا مناظرہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں اور یہاں سے آگے جتنا تذکرہ ہوا تھا، تفصیلی واقعہ کئی دن آپ کے سامنے بیان ہوتا رہا کہ عیسائی کیوں آئے تھے، کتنے لوگ تھے، کہاں ٹھہرائے گئے تھے، کیا کیا گفتگو ہوئی تھی، کیا مناظرہ ہوا تھا، کیا کیا بات ہوئی تھی، موبائل کی کیا صورت پیش آئی تھی، تفصیلاً آپ کے سامنے وہ بات گزر چکی سورہ آل عمران میں۔ تو ایک پادری بولا کہ آپ بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد اللہ تعالیٰ نہیں ہے پھر کون ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد اللہ نہیں ہے پھر ان کا والد کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں ایسی ہے جیسے آدم کی۔ ہاں، اگر آپ کہو کہ آدم علیہ السلام کیا ہے تو پھر ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہو نا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ آدم کا باپ اللہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ کون ہے؟ جیسے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، ایسی اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم کے بارے میں فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل ہے اللہ کے بیٹے ہونے کی، پھر آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے، اس لیے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ ورنہ بتاؤ آدم کا باپ کون ہے، آدم کی ماں کون ہے؟ کہو نا پھر کہ آدم اللہ کے بیٹے ہیں اور تم سارے کے سارے پھر اللہ کے پوتے ہو گئے، پڑپوتے ہو گئے، کہو یہ بات۔ بغیر باپ کے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے پیدا کیا، تو کیا اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو باقی یہاں پر مرزا قادیانی کی جو مغلظات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی کیا ضرورت دوبارہ اس کا تذکرہ کرنے کی۔ فرمایا ان هذه امتکم، بے شک یہ لوگ، یہ ایک تمہارا گروہ ہے، امت واحدہ، ایک ہی گروہ، یعنی جن لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا، کن کا تذکرہ؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور یہ تذکرہ ان کا چلتا رہا۔ یہ جتنے لوگوں کا تذکرہ کیا یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب ایک ہی گروہ ہیں، ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے، سب نبیوں کی جماعت ہے، سب کا سب سچا گروہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، سب کا نظریہ بھی کیا تھا؟ سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو۔ تو یہاں پر نبیوں کا اجماعی عقیدہ بیان کیا، انبیاء کے قصص بیان کرنے کے بعد سبھی حضرات کا تذکرہ کیا کہ سب توحید کے داعی تھے، آخر میں بطور نتیجہ انبیاء کا مسئلہ توحید پہ اجماع نقل کیا۔ جب انبیاء سب کے سب توحید پر متفق تھے تو اے انبیاء کے ماننے والوں، تم بھی توحید کو مانو، تم بھی اللہ کو ایک مانو، یہ نظریہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی منشا اور چاہت پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ توحید میں کوئی دو رائے نہیں، تمہیں بھی چاہیے توحید پر قائم رہو اور اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھام لو، صرف خدا تعالی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرو،
اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، نہ علم میں اس کا شریک، نہ حلم میں اس کا شریک، نہ ذات میں، نہ باقی صفات میں۔ اے مخاطبین، یہی توحید تمہاری ملت ہے اور ملت واحدہ ہے جس پر تمام انبیاء متفق تھے۔ دین سارے نبیوں کا ایک تھا، توحید پر سب نبی، توحید رسالت قیامت، یہ بنیادی عقائد سب ایک کے، آگے شریعتیں الگ الگ ہیں، اصول ایک ہیں، اصول سب کے، فروعات الگ الگ ہیں۔ سبھی کی دعوت یہ تھی، رب سب کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو لوگوں کو یہی بات کہی نا، رب سب کا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، رب دو نہیں ہو سکتے۔ تفصیلی دلائل آپ کے سامنے عقلی نقلی گزر چکے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہود و نصارہ دین کے معاملے میں متفرق ہوئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، آخرت سے منہ موڑا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا۔ فرمایا سبھی ہماری طرف لوٹ کے آنے والے۔ تو یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے خلاف بڑا لعن طعن کیا، یہودی عیسائیوں پر لعنت کرتے تھے، عیسائی یہودیوں پر لعنت کرتے تھے، یہودی کہتے عیسائی کسی دین پر نہیں، عیسائی کہتے یہودی کسی دین پر نہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، عیسائی اور یہودی ہیں جھوٹے، لیکن یہ سچ کہا ہے انہوں نے۔ یہودی کہتے تھے عیسائی غلط، عیسائی کہتے یہودی غلط، دونوں ہی غلط، بالکل ٹھیک کہا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دونوں ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتے تھے۔ ہاں اسلام کے معاملے میں جب بات آئے گی پھر ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لگتی ان کی۔ فرمایا ہم ان کو ان کے عمل کی سزا دیں گے، بس جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی سعی مشکور ہوگی، اس کو ہم اجر دیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا، عبادت کرتا رہا، ہم اس کو سزا دے دیں، اس کو جنت نہ دیں، اس کے اکرام اور انعام نہ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی سعی کی قدر کی جائے گی۔ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا اللہ تک پہنچنے کی، جتنی عبادات کر کے جتنے درجے پائے گا اس کو ایسے ہی درجے ملیں گے، بلکہ اس کی سوچ گمان سے بڑھ کر کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں، یہاں پر یہ بات بھی فرمائی وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، یہ سب کچھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم لکھنے والے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں۔ جی لکھ کون رہے؟ فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، تو لکھوا کون رہے؟ اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ جیسے وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں ہم یہاں پر پل بنائیں گے، ہم نے یہ پل بنایا۔ ایک دن بھی کسی نے دیکھا وزیر اعظم صاحب کو کام کرتے ہوئے؟ اینٹیں لگا رہا ہو کبھی؟ کوئی سیمنٹ کی بوری اٹھا کے لائی دیکھا کسی نے؟ کروایا کس نے؟ وزیر اعظم نے۔ تو جب کروایا اس نے تو نسبت اس کی طرف ہوگی۔ ہم لکھنے والے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے حکم سے، ہمارے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب فرشتے لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جی نگران موجود ہیں، جو بھی بات منہ سے نکلتی اس کو لکھ لیتے ہیں، لکھ رہے ہیں اسے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب ہر انسان کو یہ یقین ہو جائے نا میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے بولے۔ فضول باتیں اتنی زیادہ کی جاتی ہیں جس کی حد نہیں، کوئی فائدہ نہیں جن باتوں کا۔ فضول باتیں کرنے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ فضول باتیں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب جب یہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے نا حکومت کا کوئی بندہ ہماری باتوں کو لکھ رہا ہے، ہر بندہ کتنا سنبھل کے بات کرے گا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کتنا سنبھل کے بولیں گے۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ جسم بھی گواہیاں دے گا، یہ جگہیں بھی گواہیاں دیں گی، یہ وقت بھی گواہی دے گا، تو انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بڑی لمبی لمبی گفتگو اور دینی بات اس میں ایک بھی نہ ہو، ساری
فضولیات، لغویات پر مبنی باتیں، یہ سب لغویات میں شمار ہے، فضولیات میں ان کا شمار ہے. تو لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چلیں بس